امام حسن کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی ہوئی، لیکن آپ معاف ہی کرتے رہے۔ معافی امام حسین کے یہاں بھی تھی، معاف کرتے تھے، لیکن پھر وہ شجاعت کے تیور بھی ہوتے تھے۔ بلکہ بچپنے کا ہی ایک واقعہ ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ حسن اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں صبر کروں گا۔ حضور نے مسکرایا تھا، وہ وراثت صبر ملی تھی۔ اور امام حسین سے کہا تھا کہ تم پر کوئی ظلم کرے تو کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو بدلہ لوں گا اس سے۔ شجاعت تھی نا، فرمایا میں بدلہ لوں گا اس سے۔ اسی لیے شہادت سری کا مظہر امام حسن کو بنایا، کیونکہ اس میں بہت صبر تھا، اور شہادت جہری کا مظہر امام حسین کو بنایا کیونکہ اس میں شجاعت تھی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی کم شجاع نہ تھے، آپ انہیں بزدل نہ سمجھیں، ہاں، بلکہ صبر والا جتنا بہادر ہوتا ہے اس کی بہادری جدا ہوتی ہے، بلکہ بہادری ہی کا ایک وصف صبر ہے۔ اگر آدمی میں بزدلی ہو تو پھر وہ دل کے اندر کینہ پالنے لگتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جب مدائن میں آپ نے لشکر جمع کیا، دراصل آپ امام مولا کائنات کی جس دن شہادت ہوئی، تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد چونکہ جس دن مولا کی شہادت ہو رہی تھی، اس دن کوفہ والوں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد کون؟ ہمارا امیر کون ہوگا؟ امیر المومنین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی اور ابو بکر کی سنت پر عمل کروں گا، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو نامزد اور کسی کو مقرر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب مولا کائنات کا بھی نظریہ یہی تھا کہ حضور نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور فرمایا کہ میں بھی مقرر نہیں کروں گا کسی کو اپنے بعد۔ اور چونکہ ابو بکر نے اپنے بعد اپنے خاندان کے کسی فرد کا اعلان نہیں کیا تھا، تو میں بھی اپنے خاندان کے کسی فرد کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو کہا تھا کہ کیا ہم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میں منع نہیں کرتا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر خلافت کی صلاحیت ہے میں منع نہیں کرتا، لیکن حکم بھی نہیں دیتا۔ تم جانو، تمہارا معاملہ جانو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اور جب مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو سب نے بالاتفاق امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ بیعت۔ جب آپ کی بیعت کے بعد آپ کا جو پہلا خطبہ تھا، بیعت کے بعد خطیب بڑے زبردست تھے مولا حسن پاک۔ ان کی خطابت کا اندازہ اس بات سے لگائیے آپ، پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ اہل سنت تو اہل سنت ہے۔ اہل دیوبند نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا احترام اور تعظیم مولا علی باپ ہو کر بھی کرتے تھے۔ آپ کو کہیں اور یہ چیز یعنی کہ نہیں ملے گی کہ باپ ہو کر بیٹے کا احترام کرتا ہے۔ باپ کبھی بیٹے کا احترام نہیں کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ کبھی وہ معاملہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بیٹا ہے، بیٹا خادم ہوتا ہے، بیٹا غلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کی کتاب میں میری نظروں سے گزرا، میرے پاس نام بھی ہے لیکن آپ کو چاہیے تو دے دوں گا، اسے ابھی نہیں پڑھتا، کہ مولا کائنات باپ ہو کر بھی دونوں شہزادوں کا ادب کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ باپ ہو کر بھی دونوں شہزادوں کا ادب کرتے ہیں جبکہ آپ باپ ہیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے تو میری اولاد، لیکن جس کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہے پھر میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں۔ یہ مولا کائنات کا انداز تھا۔ اور امام حسن پاک کی خطابت پر بات چلی تھی، بڑے فصیح اللسان۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بولتے ہی رہے پھول جھڑتے تھے، کہ موتیاں جھڑ رہی۔ کیوں؟
اس لیے کہ منہ جو تھا نا، منہ وہ مشابہ تھا رسول اللہ کے منہ شریف کی، دہن مبارکہ کے، کیونکہ سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو آنکھیں بھی مشابہ تھی، بھویں بھی مشابہ تھی، پیشانی بھی مشابہ تھی، سر بھی مشابہ تھا، زلفیں بھی مشابہ تھی، داڑھی بھی مشابہ تھی، چہرہ بھی مشابہ تھا، سینہ بھی مشابہ تھا، چہرہ گول چہرہ، بھویں ویسے ہی، زلفیں ہلکی سی گھنگریالی، نہ بالکل مکمل طور پر سیدھی، نہ مکمل طور پر گھنگریالی، بلکہ درمیانی، جیسے حضور علیہ السلام کے لیے بیان ہے۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، چوڑا سینہ، بدن بھرا بھرا مضبوط، یہ امام حسن مجتبیٰ کا حال تھا۔ اور چونکہ سینے تک مشابہ تھے تو ہاتھ بھی مشابہ تھے، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بولتے تھے لگتا تھا موتی جھڑیں یا پھول جھڑیں زبان سے، اور بولتے ہی رہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی ان کی گفتگو سننے کے لیے تھکتا نہیں تھا، کبھی تھکن نہیں ہوتی تھی، اتنی دل نشین آواز تھی اور اتنی خوبصورت گفتگو تھی۔ حضور علیہ السلام کی آواز سے مشابہ آواز۔ اب آپ اندازہ کریں ان کے خطبے کا، اندازہ کریں کہ ایک دن مولا کائنات نے کہا، مولا کائنات کہتے ہیں حسن آج خطبہ تم دو گے، حسن آج خطبہ تم دو گے۔ امام حسن نے کہا بابا جان آپ کی موجودگی میں خطبہ کیسے دے سکتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، بے ادبی سے دور تصور کرتا ہوں اس معاملے کو کہ آپ بیٹھے اور میں خطبہ دوں، علی بیٹھے ہوں، باب مدینۃ العلم بیٹھے ہوں اور میں خطبہ دوں، حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو مولا علی نے کیا کہا، حسن اگر میری موجودگی میں تم خطبہ نہیں دیتے تو لو میں محفل چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن خطبہ تو تم ہی نے دینا، تقریر تو تم ہی نے کرنا، خطاب تو تم ہی نے کرنا۔ سوچیں جس کے خطبے کی خاطر علی محفل چھوڑ دیں، اس کے خطبے کا حال کیا ہوگا، خطبے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسن نے انکار کیا کہ میں نے خطبہ نہیں دینا، تو مولا کائنات نے کہا میری موجودگی کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے خطبہ نہیں دیتے تو میں چلا جاتا ہوں محفل سے، خطاب نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے تو میں چلا جاتا ہوں محفل سے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات دور چلے گئے مگر ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ گئے جہاں پر امام حسن کی آواز تو آتی تھی لیکن امام حسن کو مولا علی نظر نہیں آ سکتے تھے بظاہر، ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے، ایسی آڑ میں آواز پہنچ سکتی تھی، مولا علی نظر نہیں آ سکتے تھے۔ بس خطبہ شروع ہوا اور خطبہ سنتے رہے، جب خطبہ مکمل ہوا تو مولا کائنات نے کہا حسن تیرے خطبے میں نبی کے خطبے کی چاشنی محسوس کرتا ہوں، تیری آواز میں پیارے محبوب کی آواز کی چاشنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھا امام حسن پاک کا خطبہ۔ تو امام حسن پاک نے جب خطبہ دیا تو پہلا خطبہ آپ کا یہ تھا خلافت کی کرسی سنبھالنے کے بعد کہ لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو تو اس طرح بیعت کرو کہ میں جس سے جنگ کروں گا تم بھی جنگ کرو گے اور میں جس سے صلح کروں گا تم بھی صلح کرو گے۔ تو کوفی آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ صلح کی بات کر رہے ہیں، یہ صلح ہی کرے گا معاذ اللہ۔ کوفی تو یہی کوفی ہے نا، یہ کوفیوں کا حال یہ تھا۔ تو آپس میں بات کرنے لگے کہ کچھ لوگوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے نا، تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ صلح کی بات کرے، یہ لڑے گا نہیں تو صلح ہی کرے گا، اس لیے بیعت لے رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور امام حسن نے پہلی بات کلیئر کر دی تھی کہ جس سے میں جنگ کروں گا تمہیں جنگ کرنا ہے، جس سے صلح کروں گا تم نے صلح کرنا ہے۔ پھر لوگوں نے بیعت بھی کی اور لشکر کے ساتھ بھی چلے۔ جب مدائن پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسن صلح چاہتے ہیں تو اس صلح کا کہ ذکر سے ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ لوگ بغیر اجازت کے امام حسن کے خیمے میں چلے گئے۔ یہ تو پہلی بے ادبی تھی، بلکہ پہلی بے ادبی تو یہ تھی کہ امام کے موقف کے خلاف موقف قائم کرنا۔
دوسری بات یہ کہ امام حسن کے خیمے میں اجازت کے بغیر چلے جانا، اور جانے کے بعد امام حسن پاک اس وقت نماز میں مصروف تھے، حالت نماز میں تھے، ان کے پیر کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا۔ اب مصلی کھینچ کر امام حسن پاک کے منہ پہ تماچے مارے حالت نماز میں کوفیوں نے، لیکن یہ امام حسن کا صبر تھا اور حلم تھا، اس پر بھی بد دعا نہیں دی بلکہ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ صبر تھا۔ آپ غور کریں، آدمی سوچ نہیں سکتا، دماغ کام نہیں کر سکتا، یہ صبر ہے امام حسن پاک کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا صبر اور اپنی سخاوت، اپنا حلم اور اپنی سخاوت میں نے حسن کو وراثت میں دیے، میں نے حسن کو دے دیے۔ تو اس پر بھی آپ نے معاف فرمایا، مواخذہ نہیں فرمایا، بد دعا نہیں دی۔ زندگی میں کبھی کسی کو پلٹ کر کچھ کہا نہیں، کسی پہ غصے میں نہیں آئے، کبھی کسی غصے میں آگے کچھ نہیں کہا۔ ایک بندے کو کہا، جناب عمرو ابن عثمان سے جائیداد کے معاملے میں، زمین جائیداد کے معاملے میں تھوڑی ناراضگی ہو گئی تھی، تسویہ چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی صلح ہی چاہتے تھے، وہ تیار نہیں تھے، تو بہت غصے میں آ گئے، بہت غصے میں آ گئے، اور بہت غصے میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ ذرا سن لیں۔ بہت غصے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب غصے میں نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں وہ سوچیں۔ اور یہ امام حسن کی زندگی کا سب سے زیادہ غصے میں آ کر کے جملہ کہنا ہے۔ بہت غصے میں آ کر ایک جملہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سب سے زیادہ غصے میں یہی جملہ تھا، سب سے زیادہ ناراضگی میں یہ جملہ تھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی جملہ ہی نہیں تھا۔ سوچے جب بہت غصے میں یہ جملہ ہے تو عام حالات میں پھر جملے کا حال کیا ہوگا؟ یہ امام حسن پاک، یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے ملتے ہیں نا، یہ انسانوں کے ساتھ بہت محتاط زندگی کی برکت سے ملتے ہیں۔ ورنہ ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ نماز میں پابند ہو جاؤ، رمضان شریف کے روزے رکھ لو، شش عیدی روزے بھی رکھ لو، 13 14 کے بھی رکھ لو، جمعرات پیر کا بھی رکھ لو، تسبیح پڑھتے رہو، یعنی نفل میں مصروف رہو۔ انسانوں کے ساتھ نہ کسی سے پیار، نہ محبت، نہ الفت، کچھ نہیں، یعنی جو فرض ہے اس سے توجہ ہٹا لی اور نوافل میں الجھ کر رہ گئے۔ لیکن ذرا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن و دماغ دیا تو گھر جا کر سوچنا کہ جس ذات کا سب سے زیادہ غصے میں یہ جملہ ہو کہ تیری ناک خاک آلود ہو، آپ غور کریں کہ اس نے اپنی عام زندگی میں کیسے باتیں کی ہوگی اور گفتگو کا لہجہ کیسا ہوگا۔ اس سے بڑی بات مروان ممبر رسول پہ، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا اور امام حسن کو بھی گالیاں دیتا تھا، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نماز کے اندر، یعنی نماز کے لیے آتے تھے، سنتے رہتے تھے، کبھی کوئی جواب نہیں۔ اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر، بھئی مسجد کے اندر کوئی بندہ، عام بندہ اس کے خلاف کوئی بولے تو وہ لڑ پڑتا ہے، جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ بابا کو گالیاں دی جا رہی، خود کو گالیاں دی جا رہی، مروان گالی دے رہا ہے، خاموش سن لیں، چپ سن لیں، کچھ نہیں جواب دینا، کوئی جواب نہیں دینا۔ اس پہ بھی اس کی بھڑاس مکمل نہیں نکلتی تھی، پوری نہیں ہوئی تو اپنے قاصدوں کو بیچتا تھا، قاصدوں کو کہ جاؤ اور حسن تک میری گالیاں پہنچاؤ۔ اور گالیاں بھی کیسی؟ حسن تمہارے لیے یہ اور تمہارے باپ علی کے لیے یہ۔ اب میں مسجد میں کیا گالی نقل کروں؟ یہ اور یہ اور یہ۔ اور وہ قاصد آتے تھے، کیونکہ مروان بھی رہتا تھا مدینہ شریف میں، امام حسن پاک بھی خلافت کی دست برداری کے بعد، یعنی خلافت راشدہ آپ پر مکمل ہوئی، اور پھر جب آپ نے آگے بڑھا دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، مملکت اسلامیہ کو انہیں بادشاہ بنا دیا، تو پھر آپ کوفہ سے واپس مدینہ منور آئے اور پھر پوری زندگی وہیں رہے آپ۔ تو یہ جو مروان تھا یہ ممبر پہ بیٹھ کے بھی گالیاں دیتا تھا اور قاصدوں کو بھیج کر بھی گالیاں دلواتا تھا، بس دل دکھانا تھا، دلوں کو چھلنی کرنا تھا، ستانا تھا، پریشان کرنا تھا۔ امام علی مقام کے پاس، امام حسن کے پاس آ کے کہتا کہ وہ قاصد کہ مروان نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ اور یہ اور یہ، اور علی کے لیے یہ اور یہ اور یہ۔ استغفر اللہ۔ لیکن جواب کیا ہوتا؟ قاصد کے پاس جواب کیا؟ فرمایا کہ جاؤ مروان سے کہنا، دیکھیں شہزادہ رسول
جس کو نبی نے اپنے صبر کا وارث بنایا ہے، کہتے تھے جاؤ اور مروان سے کہنا کہ تمہاری طرح میں گالی نہیں دے سکتا۔ شرافت کی انتہا دیکھیں، فرمایا کہ میں تمہاری طرح گالی نہیں دے سکتا، اور اس سے کہنا سن مروان، اگر تو سچا ہے، اگر تو اپنی گالی دینے کے معاملے میں جو تو کہہ رہا ہے، جو عیب لگا، اگر تو سچا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر تو سچا ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور یقیناً جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے۔ یہ تھا صبر امام حسن پاک، پوری زندگی اسی صبر میں گزری۔ اسی لیے تو شہادت کے بعد جب جنازہ اٹھائے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں امام حسن کے جنازے سے پہلے، امام حسن کے جنازے سے پہلے میں نے رسول اللہ کے بعد اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی کسی کے جنازے میں۔ وہاں اگر سوئی پھینکی جاتی تو زمین پر سوئی نہ گرتی تھی، اتنی بڑی تعداد تھی امام حسن کے جنازے میں۔ تو جب جنازہ امام حسن کا لا کے رکھا گیا تو مروان رونے لگے، جنازے پہ آ کے رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ مقتول کے جنازے پر قاتل کا آ کر کے رونا مقتول کی اہمیت تو بڑھاتا ہے، لیکن قاتل کے جرم کا کفارہ وہ چند آنسو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ امام حسن کی شہادت میں مروان کا پورا ہاتھ تھا۔ ادھر سے یزید اس کو جو گائیڈ کرتا تھا، ادھر سے مروان بول لیتا تھا، اور پھر معاملات آگے بڑھتے تھے۔ میں آج شہادت نہیں بیان کروں گا کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور میں امام حسن پاک کی شہادت ماہ محرم میں چونکہ پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ حالانکہ اپنے یہاں تو یہی ہے نا کہ ہم جب شہادت پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اور ابھی ایک بھائی مغرب کی نماز کے بعد ایک بھائی آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ماہ محرم شریف میں جو شہادتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اپنی مرادیں لے لو، دل میں جائز مرادیں لے لو۔ کہا کہ میں 15 سال سے ہر محفل میں آتا ہوں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جائز مرادیں لے لو تو میں ایک ہی مراد دیتا تھا کہ اللہ مجھے عزت کی روزی دے اور حلال دے اور خوب دے۔ کہا کہ حضرت 15 سالوں میں 250 علوم کا مالک بن گیا ہوں۔ مغرب بعد انہوں نے کہا مولانا آپ ہی لا کر کے بٹھائے تھے، وہ یو پی والے بھیا کے ساتھ ہے نا، وہ بھائی کے ساتھ آئے تھے۔ یہ نہیں آپ دیکھیں کہ برکتیں کیا ہیں، کیونکہ ان کی ولادت پڑھنے پر بھی رحمتوں کا نزول ہے اور ان کی شہادت پڑھنے پر، لیکن بس حسن عقیدت کے ساتھ کوئی سنے بس۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ہر بار وہی ولادت پڑھی جا رہی ہے، ہر بار وہی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو مشک کا معاملہ ہے۔ مشک جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی، یہ ہر بار کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو دل ہی نہیں بھرتا، اور اللہ کرے کبھی جی نہ بھرے، اللہ کرے کبھی دل نہ بھرے، یہ دل انہی سے لگا رہے۔ امام نے کہا ہے نا کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، لیکن چونکہ آج وقت ہمارا ہوا ہے 9:30 سے 10:30 کا میرا ٹائم تھا، وہ پورا ہو گیا، تو میں وہ بات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ تو جب امام حسن پاک کی شہادت ہوئی، پورا مدینہ منورہ ہی رو رہا تھا، اور بڑی دردناک چونکہ شہادت تھی۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ 40 دن تک کے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے جو ہے وہ نکلتی تھی، کہہ کے الٹی کے ذریعے بھی نکلتی تھی اور دست کے ذریعے بھی نکلتی تھی، بلکہ آخری دنوں میں تو آپ کی چارپائی کے نیچے ایک تشک رکھ دیا گیا تھا جس میں آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، وہ گرتی تھی اس میں آنتیں کٹ کٹ۔ میں نے ماہ محرم میں شہادت پڑھتے وقت لوگوں کو بتایا تھا اگر دودھ پی لو اور الٹی ہو تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، جب کٹ کے آتے کٹ کر جب حلق کے ذریعے سے اور آتے کٹ کے پاخانے اور دست کے ذریعے سے نکلتی ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کا دل کیا کہتا ہوگا۔ لیکن یہ صبر تھا، 40 دن تک اسی حال میں رہے، اور جو کہتا تھا کیسے ہو تو صرف اتنا کہتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی نہیں کہا مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے، اسی لیے آپ کی تکلیف زیادہ ذکر نہیں کی گئی ہے کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ صبر اتنا تھا، بڑے صابر تھے، بڑا اللہ نے صبر دیا تھا۔ تو آپ کے جنازے پہ مروان رونے لگا،
مروان رویا. مروان کا رونا آسان نہ تھا نا، لیکن شان والوں کی شان ہوتی. دشمنوں سے بھی خراج وصول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ملکہ عطا کرتا ہے، ان کو صلاحیت دیتا ہے. جب مروان رونے لگا جنازے پر سر رکھ کر کہ امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی، تو اس وقت امام حسین نے کہا مروان جیتے جی کتنا ستایا، اب تو رو رہا ہے مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے، اب تو رو رہا ہے اب مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے. تو مروان نے سر اٹھا کر کہا امام میں اس بندے کو ستاتا تھا. توجہ کریں اس کے جملے، دشمن بات کہہ رہا ہے، ستانے والا بات کرے. امام میں اس بندے کو ستاتا تھا، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس بندے کو ستاتا تھا جس بندے کا حلم اور صبر اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا. میں اس کو ستاتا، یہ حلم اور صبر میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا. یہ امام حسن مجتبیٰ تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں غوث اعظم کو رکھا، انہی کی نسل میں امام مہدی کو رکھا. ہاں امام حسین کی نسل میں یہ ائمہ ہیں 11 ائمہ، اور امام حسن کی نسل میں مشہور ہستیاں تو بڑی کم ہوئی ہیں، لیکن یہ 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ممتاز کرتی ہے امام حسن کی نسل کو. ایک تو سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر، اور ایک آخری وقت میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. میری گزارش ہے کہ آج کا دن تو گزر گیا، امام حسن پاک کا دن ہمیں منانا چاہیے. 28 سفر مت بھولو. آپ کا ذوق ہے یا 28 کو فاتحہ دلاؤ یا 5 ربیع الاول کو دلاؤ، لیکن کسی بھی دن امام حسن پاک کی یاد ضرور مناؤ، کیونکہ امام حسن پاک کو کہیں نہ کہیں لوگ نظر انداز کرتے ہیں. ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے. ہمیں تو سیدہ کے دونوں ہی لالوں سے پیار ہے، دونوں ہی لالوں سے محبت ہے، اور دونوں سے پیار ہے اس لیے صلح حسن بھی پیاری ہے اور جنگ حسین بھی پیاری ہے. بہت خوبصورت جملہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، ہم نے دیکھا کہ حسن پاک نے جس سے صلح کی ہم نے اس سے صلح کر لی، اور حسین پاک نے جس سے جنگ کی ہم نے اس سے جنگ کر لی. ہمارے لیے صلح